السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے الحمدللہ جناب۔ ڈاکٹر صاحب میں نے وہ آپ کو بتایا تھا نا، آپ نے کہا تھا پیپر اپنے بھیجے، تو یہ ای میل پہ جاتے نہیں ہیں جی یہ ای میل نہیں جو آپ نے دیا ہے، سوری مجھے آپ کی ای میل ہے جی ای میل جو ہے بالکل یہی ای میل ہے۔ تو اس پہ پیپر نہیں جا رہے؟ نہیں ای میل میں پیپر نہیں جاتے، نہیں سوری ای میل جا نہیں رہا۔ ای میل جا نہیں رہا۔ دیکھیں ای میل چینج ہوا ہے، پہلے جو تھا آن لائن کلینک تھا، اب اس کو کلینک آن لائن کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ کلینک آن ہے؟ کلینک آن لائن جو ٹی وی پہ لکھا آ رہا ہے، تو آپ اس میں ای میل کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے تھینک یو۔ آپ ایک کام کیجئے، کنٹرول روم پہ آپ بتا دیجئے اپنا مسئلہ، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فیسیلیٹیٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سوری میں دوبارہ بات کر رہا ہوں بچوں کے حوالے سے، تو تمام پیرنٹس کو جن کو شک ہے تو ہیئرنگ ٹیسٹ یہاں پہ عموماً ہر جگہ ہوتا ہے، ہر سینٹر میں؟ جی ہاں، کراچی میں پاپولیشن کے لحاظ سے تو اتنے سینٹرز نہیں ہیں، لیکن جتنی ایمفیسس ہمیں دینی چاہیے انفارچونیٹلی دیتے نہیں ہیں۔ میرا ایڈوائس پیرنٹس کو یہی ہوگا کہ اگر آپ کے بچے کو اس طرح کی سسپیشن ہے تو ایٹ لیسٹ ایک ہیئرنگ ٹیسٹ کرا کے آپ بچے کے ہیلتھ فائل میں ڈال دیں، تاکہ ایٹ لیسٹ ریکارڈ ہو جائے کہ کوئی ایسا مینور کوئی طریقہ نہیں جو پیرنٹ خود کر کے دیکھ لیں؟ جی بالکل، بتائیے ذرا آسان سا طریقہ۔ اگر آپ ہوم میڈ ذریعہ سننا چاہتے ہیں بالکل، تو اس کا جو کامنسٹ طریقہ ہوتا ہے جو ہم خود بھی ایڈوائز کرتے ہیں اپنے کلینکس میں، کہ بچے کو کرسی میں بٹھا کے پیرنٹ جو ہے بچے کے پیچھے کھڑے ہو جائے تاکہ بچہ لپ ریڈ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ ایک کان پہ انگلی رکھ کے دوسرے کان کو کھلا رکھے، اور پیرنٹ جو ہے پہلے مطلب نارمل آواز میں 1 to 10 گنے، لیکن ناٹ ان دیٹ آرڈر، اور بچے کو کہے کہ وہ نمبر ریپیٹ کرے۔ 3 سال کا بچہ کہاں سے 1 to 10؟ نہیں تو کچھ اور اپنا نام لے لے، اپنا نام بالکل، بابا کوئی ماما، بھی آواز کرے تاکہ بچہ اس کو ریپیٹ کرے۔ اگر وہ بچہ اس آواز کو ریپیٹ کرتا ہے ایک نارمل کنورسیشن کے تھریش ہولڈ پہ، نارمل کنورسیشن کے لیول پہ، تو اس بچے کا ہیئرنگ ایٹ لیسٹ 50% تو صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہی اسی طرح سے پیرنٹ پھر وسپر کرے، ہلکے آواز سے نمبر یا کوئی اور لفظ کہے اور بچے کو کہے ریپیٹ کرے۔ اگر وہ بچہ وسپر کو ریپیٹ کرتا ہے تو عموماً اس کو نارمل سمجھا جاتا ہے بچے کے ہیئرنگ کو۔ تو یہ تو ایک کان ہو گیا، پھر اسی طریقے سے آپ نے اس کان کو کور کر کے دوسرے کان کو چیک کیا، ایسے ہاتھ سے بلاک کر دیں، انگلی سے یہ سامنے والے حصے کو اگر آپ پریس کیجئے گا تو کان کے جو یہ دبا دیں، یہ بالکل، اس سے جو ہے کان کی جو ٹریگس، جی ہاں ٹریگس جو ہے، جی ہاں بالکل، یاد یاد کروا رہے ہیں جی ہاں آپ؟ بالکل، تو یہ ٹریگس، یہ والا سامنے والا حصہ جو ہے، اندر والا نہیں، سامنے والا، سامنے یہ والا، یہ دبا دیں بس۔ جی ہاں بالکل، ٹھیک ہے۔ اور یہ اگر بچہ 5-6 سال کا ہے نمبرز کر سکتا ہے تو دیٹ از بیٹر، اگر بچہ نمبر نہیں تو پھر نام پوچھ لیا آپ نے، ڈیڈی کا نام کیا ہے، پاپا کا نام کیا ہے، اس طریقے سے۔ تو پہلے آپ ایک کنورسیشن لیول پہ بات کریں، اس کے بعد آپ وسپر کریں بالکل، اور اگر بچہ دونوں ریپیٹ کر لیتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس بچے کی ہیئرنگ تقریباً نارمل ہے۔ ویری گڈ، یہ ٹوٹکا بڑا آسان ہے پہلے، جی ٹھیک ہے نا؟ اور چھوٹا بچہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اتنی آسانی سے بیٹھتا بھی نہیں ہے، وہ تو ادھر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا کہ پیچھے سے بابا یا ماما کون ہے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ سامنے کوئی ایسی بیٹھ کے اس کی اٹینشن، جی ہاں، ایسے سامنے کھلونے رکھ دیں، یا سامنے کوئی بیٹھ کے اس ٹیلی ویژن آن کر دیں اور آواز کو میوٹ کر دیں، تاکہ بچہ کارٹون دیکھتا رہے، پیچھے سے پھر آپ آواز دیں اس کو۔ ٹھیک ہے، بہت بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب۔ مزید باتیں کرتے ہیں ناظرین، ڈاکٹر صاحب سے مزید باتیں کریں گے اس حوالے سے، بچوں کے حوالے سے باتیں ہو گئی ہیں، کوشش یہ کروں گا اب چلوں گا ذرا ہمارے دوسری ایج گروپ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن ساری باتیں کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سماعت میں کمی کے حوالے سے، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بچوں کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب ایک آخری بات بچوں کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، عموماً جب ہم کسی ٹیسٹ کا کہتے ہیں لوگوں سے، آج کل کے جو حالات ہیں نا ڈاکٹر صاحب ملک کے، لوگ فائنینشلی بہت مجبور ہیں،
सफ़ेद पोशी का एक भरम रखे हुए हैं, और डॉक्टर साहब का जब कहते हैं ये करा लो वो करा लो, तो लोग डर के मारे इसलिए नहीं जाते कि पता नहीं हज़ारों का या लाखों का नुस्खा ना हो। ये टेस्ट, हियरिंग टेस्ट होता कितने पैसों में? आपको हैरत होगी सुन के कि हियरिंग टेस्ट अमूमन इतने कॉस्टली नहीं होते। सिंपल हियरिंग टेस्ट 400-600 रुपये के दरमियान अच्छे हॉस्पिटल्स में करा दिया। अच्छा, 4 से 600 के दरमियान हो जाते हैं? जी हाँ। चलें, ये तो एक अमाउंट ऐसा है जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इसी पे कॉल ले लेते हैं। जी हाँ। हनीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से पूछना है, मेरे आंटी का जो है ना कान में सुनाई कम दे रहे हैं। आपकी आंटी की उम्र कितनी है? जी, आपकी आंटी की उम्र कितनी है? उम्र जो है 34। आपकी 34 आपकी आंटी की उम्र है? जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब आते हैं ज़रा सा बच्चों से निकल के थोड़ा सा बड़ों के वाले से। पहले हम ओल्ड एज ग्रुप की बात कर लेते हैं, क्योंकि राशिद साहब का सवाल था कि ओल्ड एज ग्रुप में अमूमन ये होता है वक्त के साथ साथ कम सुनाई दे रहा हो, तो उसकी क्या वजूहत? उसकी वजह ये होती है कि हमारे कान का जो अंदरूना हिस्सा है, जहाँ मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस के ज़रिए हम सुनते हैं नर्व पे, वहाँ अमूमन पैदाइश के वक्त 35,000 महीन पतले पतले हेयर सेल्स होते हैं जिसके ज़रिए हमारी समात अंदर की तरफ जाती है। 35,000? जी हाँ। क्या अल्लाह ताला का करिश्मा है वाकई, जनाब, कुदरत अल्लाह ताला की। जी हाँ। और जैसे हमारी उम्रें बढ़ती हैं उन हेयर सेल्स में कमी शुरू हो जाती है। तो मिसाल के तौर पे एक 6 साल के बच्चे के एक कान में 35,000 सेल्स हैं जो कि प्रोसेस कर रहे हैं हियरिंग। जब वही बच्चा 60 साल का हो जाता है तो 20,000 रह जाते हैं। अच्छा, ओके। और जब ये हेयर सेल्स एज के साथ साथ कम होते जाते हैं, वो कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसीज पे कम होते हैं जिसमें समात, हम एक दूसरे से बात करते हैं, उन एरियाज़ के समात कम हो जाता है। इसी वजह से एज के साथ अगर कोई शख्स 60 क्रॉस करता है तो वो जो सेल्स इतने कम हो जाते हैं कि एक एवरेज आदमी को असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा, एक कॉलर है वाक एंड से, फिर मैं आपको तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सर। वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, आमिर जुल्फकार वहाँ से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मिजाज ठीक हैं? अच्छा जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं? बिल्कुल, आपकी दुआएं। जनाब फरमाइए, सवाल क्या है आपका? अच्छा सर, मैंने पिछले दिनों भी आपसे रब्ता किया था। मैंने करवाया था अपना साइनस का ऑपरेशन ना, नाक का। जी जी सर, उसमें मुझे वो हो गई है सेप्टल परफोरेशन, नाक की हड्डी में वो सुराख। ये सर तकरीबन मुझे अब 3 साल का अर्सा हो गया। बहुत ज्यादा छिलके बनते हैं और इस सर्दियों में मैं बहुत ज्यादा तंग हुआ। मतलब सर में भी दर्द, और इस सर्दियों में मेरी अक्सर रात को नाक बंद रहने लगी। ओके। और मैं उठ के बैठ जाता था, नींद नहीं आती थी, और वो छिलके जो वो बहुत मुश्किल से निकलते थे। ओके। डॉक्टर साहब को मैं दोबारा चेक करवाता हूँ तो वो बताते हैं नमक वाला पानी, वो सोडा वगैरह बोरिक एसिड डाल के। ठीक है। वो करता हूँ तो वो थोड़ी देर के बाद तो ठीक हो जाता थोड़ा सा, लेकिन फिर दोबारा वो छिलके बनना शुरू हो जाते। ठीक है। ये मुझे जो है वो हलक में भी वो मेरे है ना वो गिरते हैं बहुत। ठीक है जी। जिसकी वजह से खाना भी खाता हूँ तो खाना खाने के बाद वो बहुत ज्यादा बाहर को निकालना पड़ता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अभी डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। अभी इस टॉपिक को ज़रा कवर करके फिर आपके सवाल पे आते हैं। डॉक्टर साहब, तो ये बताइए, जो आपने बात की हेयर सेल्स की कमी हो रही है, जी हाँ, जिसकी वजह से आवाज़ किस उम्र पे जाके आवाज़ वैसे अमूमन एवरेज तौर पे कम सुनाई देना शुरू कर देती है? वैसे तो आप 60-65 समझें, लेकिन ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, कुदरत का भी एक निज़ाम है। कभी कोई शख्स होता है 30 साल की उम्र पे उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कोई होता है 50 साल की उम्र पे बाल काले रहते हैं। इसी तरह समात में भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स 60 साल की उम्र पे पहुंचा है तो उसको हियरिंग एड पहनना ज़रूरी है। हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जो 80 साल की उम्र पे भी उनके समात जो है माशाल्लाह इतने लेवल पे होता है कि उनको ज़रूरत नहीं होती। बट एक एवरेज एज अगर आप समझें तो एक रिटायरमेंट एज की बात अगर है तो उस वक्त तक 25-30% हियरिंग लॉस हो जाता है। तो इसका मसले का इलाज क्या है? कोई इलाज है? एज रिलेटेड जो लॉस कहलाता है, क्या कहते हैं? प्रेसबाइक्यूसिस। जी हाँ, उसका कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन उसका जो उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है सपोर्टिंग। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर किसी के विजन कमज़ोर हो जाती तो हम चश्मा पहनते हैं, इसी तरीके से समात जब कम होता है तो डिवाइस पहना जाता है। मुआशरे में थोड़ा सा एक हेसिटेंसी होता है, पता नहीं लोग फील करते हैं कि अगर हियरिंग एड पहनेंगे तो लोग पता नहीं क्या समझेंगे। मैं ये कह दूं कि इट इज़ मोर कॉमन
than you think. لوگوں کو خواہ ایک اپنے دنیا میں گم نہیں رہنا چاہیے. اگر ان میں سماعت کا پرابلم ہے تو ان کو ہیئرنگ ایڈ پہننا چاہیے. لوگ اصل میں اس کو اسٹگما سمجھتے ہیں نا. اس وقت طارق صاحب ایک لائن پہ ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم طارق. اچھا انجم صاحب ہیں گوجرانوالہ سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کوئی میرا ایسا مسئلہ نہیں ہے, بس میں آپ کے پروگرام کی اور آپ کی جو ہے وہ تعریف کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ جناب. کہ آپ بہت خوبصورتی سے اور ایک جنرل پبلک کو بڑی خوبصورتی سے جو ہے نا انفارمیشن دے رہے ہیں, اور دنیا کے ایکسپرٹس جو ہیں ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی ہے. میں ایک اسکول جو ہے وہ رن کر رہا ہوں اور مجھے آپ کے پروگرام کے حوالے سے بڑی مدد ملتی ہے. خاص طور پہ آج کا پروگرام جو ہے اس میں بڑے جو ہے وہ مجھے ٹپس ملے ہیں کہ میں بچوں کو خاص طور پر جو پلے گروپ نرسری کے ہیں ان کو اسیس کر سکتا ہوں, دیکھ سکتا ہوں کہ کیسے جو ہے نا ان کی ہیئرنگ جو ہے وہ خاص طور پر اس ایج میں بڑا ہوتا ہے ٹیچرز کا کہ بچوں تک انفارمیشن جو ہے وہ کنوے ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ واقعی ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا ٹوٹکا بتایا. بہت شکریہ انجم سے. آپ کا جو ہے نا وہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. اتنا خوبصورت پروگرام جو لوگوں کے لیے جو ہے نا بڑا ہیلپ فل ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بڑی جزا دے. آپ سب کی دعاؤں کی ہمیشہ بہت ضرورت ہے, اور شکریہ جو ہے اس ٹی وی چینل کا ہے جس نے مجھے ادھر موقع دیا اور آپ سے لائیو براہ راست بات کرنے کا, اور میرے مہمانوں کا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب کا ہے. ڈاکٹر صاحب دوبارہ ہم آ جاتے ہیں کہ بات کر رہے تھے اس کی کہ ہیئرنگ ایڈ کی نا. اچھا ہیئرنگ ایڈ میں عموماً کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہیئرنگ ایڈ پہننے کے باوجود بھی آواز سنائی نہیں دے رہی ہوتی ہے اولڈ ایج گروپ میں عموماً. وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ لوگ جب ہیئرنگ ایڈ لیتے ہیں ان میں ایک پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیئرنگ ان کے جیسے 20 سال پہلے جیسے تھا ویسا ہو جائے گا. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. ہیئرنگ ایڈ جو ہے وہ ایک ایسا آلہ ہے جو آواز کو ایمپلیفائی کرتا ہے, یعنی کہ بڑھاتا ہے. اور جب وہ آواز بڑھاتا ہے تو صرف کسی کے سپیچ کو نہیں بڑھاتا, وہ بس, رکشہ, ٹیکسی, ہر طرح کی آوازوں کو وہ ایمپلیفائی کرتا ہے, جس کے وجہ سے کبھی کبھار لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اریٹیشن ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ آواز کان میں جا رہی ہے. عام طور پہ جب ہم ہیئرنگ ایڈ پرسکرائب کرتے ہیں کسی مریض کو تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ایک ایوریج پیشنٹ کو 3 مہینے لگتے ہیں اس کو یوز ٹو ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کا خیال رکھا جائے, کیونکہ عام طور پہ جو غلطی لوگ کرتے ہیں وہ ہفتہ 2 ہفتہ استعمال کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پہننا کہ اس لیے کہ تکلیف ہو رہی ہے. اوکے, یعنی 3 مہینے ایڈجسٹمنٹ ٹائم ہے. جی ہاں. ایک لاسٹ کالر ہے افتخار صاحب. السلام علیکم.